على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجامع القلب وجواهر الحكم وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم. وقال عليه السلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب بھائی پیار محبت اور عقیدت نال تشریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے باندھ کر روشنی بس میں دونوں مکان کو سجایا گیا. صلی اللہ علیہ وسلم وہ محمد بی احمد بی محمود بی حسن مطلب کا شاہد بی مشہور بی علم حکمت میں غیر محدود بی ظاہر امیوں میں
واجب الاحترام علماء احترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں آج پہلی مرتبہ حضرت مولانا رمضان صاحب دامت برکاتہم العالیہ دے حکم دے ہمارے پر خلوص دعوت دے اور دوسرا احباب دی خواہش دے تواڈے اس پنڈ دے اندر اس مسجد دے اندر حاضری دا شرف حاصل ہویا دعا ہے رب العالمین ساری سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس دے اندر قبول و منظور آج اتنا ٹائم ہویا نہیں جنہیں تھکے تھکے لگتا ہے مولوی تو ربی اللہ بچ ایسا تھکے ہوتے ہیں تو جی تسی بھی تھک گئے تو کام خراب ہو جائے مولانا فیصل صاحب نے خالص اس زبان دے اپنے جنہیں ساتھ سمجھ آتے ہیں ایک گزارش کرتی سی کے ساتھی نیڑے ہو جائے تو میں یہی گزارش کرا تھا یا نوجوان بچے نے کوئی بڑھے نہیں تھوڑے قریب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا جیڑا گیپ گئے نا جیڑا گیپ گئے انتوں پھر شیطان ساڑھے دلہ میں گیپ پاتا ہے جنہ جڑ کے پڑھ گئے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت ساڑھے قریب رہے گی سانو جڑن دا سبب بنے اس واسطے اللہ کرے اللہ سانو جنت دے اندر بھی اس سے اکٹھا کرے اصل تو ہوئی نا کہ جنت دے اندر بھی اسی ایسے ہی اکٹھے ہو جائے گے اور جنت دے اندر داخلہ جنت دے اندر داخلہ جڑا ہے وہ میرے دوستوں ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مبارک نانل اور اباب دے مبارک کمن نام بھی آپ کا کام بھی آپ کا پھر جنت میں داخلہ ہوگا آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڑھے تے اتنا بڑا احسان فضل اور کرم فرمایا کہ اسی آدم کو قیامت تک زندگی پائیے اور ساری زندگی سجدے کے اندر گزار رہی ہے ایک لمحے واسطے وہ اپنا سر نہ چکی ہے تاہمی ہوتے اس احسان کا شکر نہیں ادا کر سکتے اور وہ احسان ہے کہ رب العالمین نے سانو اپنا حبیب اپنا محبوب عطا فرمایا اتنے بڑے خوش قسمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کرم دے بغیر دعا دے بغیر خواہش دے محض اپنے فضل و کرم نال سانو اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا ہے کہ نہیں لیکن اتنے بڑے بدقسمت کہ اتنی بڑی نعمت پا کے بھی اسی اس نعمت کو پہچان نہیں سکے اللہ حق ادا کر ربیع الاول کا بابر کا مہینہ آج اس کی 12 تاریخ گزر گئی اور 13ویں رات شب ہو گئی یہ مہینہ اس کا مسمى ربیع کا معنی بہار اول کا معنی پہلی جیویں ایڈا نائے بہار والا ایویں اس مہینے کے اندر اس کائنات کے اندر میرے آقا بہار بن کے تشریف لائے اسی ربیع الاول کے مہینے کے
درود آئے نہیں اس کو بڑی خوشی اور بھی ہو سکتی ہے کہ آقا تشریف لائے ربیع الاول کا مہینہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات حضرت بڑا بڑا بڑی گہری نسبت رکھتے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ جس مہینے دی جس چیز دی جس دن دی جس رات دی نسبت ہو جائے اور چیز آزا پہ عرضہ ہو جاتی ہے اسی سمجھنا کہ رمضان المبارک بڑا بارکت مہینہ ہے نا کوئی انکار نہیں رمضان بڑی برکت والا مہینہ ہے بڑی شان والا مہینہ ہے بڑی عظمت والا مہینہ ہے رمضان کی بڑی فضیلت ہے کیوں بھائی رمضان کیوں برکت والا ہے رب اصدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان اس وقت برکت والا ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا رمضان کی رات لیلۃ القدر ہزار مہینے تو زیادہ افضل ہزار مہینے تو زیادہ بہتر بھئی کیوں کیا لکھا انزلناہ فی لیلۃ القدر کیونکہ اس رات کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہوا رمضان افضل قرآن کی وجہ لیلۃ القدر افضل قرآن کی وجہ ربیع الاول کی فضیلت اور عظمت اور شان کا کی کہنا رمضان نو فضیلت میری تے قرآن کی وجہ تے قرآن کی تے نازل ہے قرآن کی تے نازل ہے اور جس ہستی تے قرآن نازل ہویا ہے وہی وجہ نال فضیلت ملی ربیع الاول میں سمجھتا ربیع الاول کی فضیلت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کیوں اس واسطے کہ آقا ہے نے قرآن ہے آقا ہے نے قرآن ہے آقا ہے نے لیلۃ القدر ہے آقا نہیں تے قرآن بھی نہیں تے لیلۃ القدر بھی نہیں تے رمضان بھی نہیں انہاں نو فضیلت ملی میرے آقا دی وجہ نال اور آقا دی تشریف آپ لی ہوئی ربیع الاول ربیع الاول کی فضیلت کا بھی بہت مقام ہے اتنی بھی بڑی شان ہے بڑی عظمت ہے باقی ربیع الاول ہوئے یا کوئی بھی مہینہ ہوئے میرے آقا کا تذکرہ تے کسے مہینے دن یا ساتھ کا محتاج نہیں حضور کا ذکر تے ہر ویلے ہوتا ہے ہوتا نہیں ہے ایک پابند نہیں کہ ربیع الاول اچھی کرنا ہے ہاں ربیع الاول کے اندر حضور کے ذکر وچ اضافہ ہو جاتا ہے تذکرے کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اور اضافہ کیوں کیتا جاتا ہے تذکرہ حضور کی شان بتانے واسطے نہیں کیتا جاتا حضور کی شان کے اندر جڑے نعت پڑھتے ہیں تقریر کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کہ میں غالب میرے آقا کی شان میری نعت کی محتاج ہے یا میری تقریر کی محتاج ہے نہیں مسجد حضور کی تعریف اس واسطے کرتے ہیں چاہے نعت وچ کریے یا نثر وچ کریے جس طرح بھی کریے کہ تعریف اس واسطے کی جاتی ہے کہ جڑے ساڈے منہ چوں بول نکلتے ہیں نا حضور کی تعریف وچ اسی سمجھتے ہیں حضور کی برکت کی وجہ نال ساڈے منہ بولنا دا ملک ہے سبحان اللہ ما ان مدحت مقالتی بمحمد ما ان مدحت بمقالتی محمد ولكن مدحت مقالتی بمحمد کسی شاعر نے میرے آقا کی تعریف میں شعر لکھ کے آخر اندر کیا سی لوگوں اینا سمجھ لے کہ میں اپنے شعرہ دے ذریعے حضور کی تعریف کرتا پیانانا اور میں تے شعرہ میں جو حضور کا تذکرہ کر کے اپنے شعرہ کا ملک اسی جو بھی کرتے ہیں اپنے واسطے کرتے
کتھے اسی تے کتھے حضور دا ذکر خیر کتھے اسی تے کتھے حضور دا ذکر خیر پیر بہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا کتھے بہر علی تے کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا میرے آقا کی شان عظمت ہے میرے دوستو جس ذات نے میرے آقا نو وجود عطا فرمایا جس ذات نے میرے آقا علیہ السلام نو اپنی چاہت اور منشا خواہش دے نال بنایا سنواریا ہر چیز اللہ تعالی عطا فرمائی اس ذات نے اپنے حبیب کی تعریف میں قرآن نازل کیتا تے قرآن بھی 3 سالہ میں آیا 3 سال لگے نا قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے آیا انج لگتا ہے بنان والے نہیں جہاں کسی نفر کا محتاج نہیں کسی شاعری کا محتاج نہیں کسی چیز کا محتاج نہیں وہ قادر مطلق ہے اس ذات نے جب تو اپنے حبیب کی تعریف کی تھی تو انہوں نے 3 سال لا دیتے رہے جیسے کس نہ کرتا کسی کس نہ کر سکتے کون دعا کر سکتے کیسے حضور کی تعریف کا حق ادا کر دیتے لا یمکن الصلاح کما کان حقہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پہ اپنا فضل و کرم اور احسان فرمایا کہ سانوں اپنا حبیب عطا فرمایا میں تو کل شروع کی تھی کر دے رکھنی حضور آئے اللہ کا احسان بن کے اللہ کا فضل بن کے اللہ کا انعام بن کے یہ تو آپ کی آمد اللہ کا احسان کیا میرے آقا علیہ السلام دی آمد آپ علیہ السلام دی تشریف آوری آپ علیہ السلام دی ولادت با سعادت دوسرے الفاظ دے اندر آپ کا ملاد مبارک آپ کا ملاد مبارک آپ علیہ السلام دی ذات اقدس کا ورود و صعود اس کائنات کے اندر ہونا آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کے لیے کیا آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کا تذکرہ آپ کی ولادت تو شروع ہوتا ہے کیوں بھئی کائنات کے اندر جتنی بھی بڑی بڑی شخصیات گزریاں نے انہاں دی ہسٹری انہاں دی تاریخ انہاں دے حالات زندگی جدوں کوئی لکھ رہا ہے کوئی سناتا ہے تو تذکرہ پیدائش کا شروع ہوتا ہے وفات سے ختم ہو جاتا ہے ولادت سے شروع ہوا وفات سے ختم ہو گیا کائنات کے اندر ہی کوئی ہستی ہے مخلوقات کے اندر ہی کوئی شخصیت ہے اللہ کی زمین پہ اللہ کی مخلوقات وچ ایک کوئی نمایاں شخصیت ہے جس کا تذکرہ ولادت کا محتاج نہیں اور جس کے تذکرے کا اختتام وفات کا محتاج نہیں وہ ہے میرے آقا علیہ السلام آپ کا ذکر خیر ولادت کو شروع نہیں ہوا بلکہ کائنات کی ولادت کو بھی پیدا ہوئی اس سے کائنات کی ولادت تو بھی پہلا دنیا کی تخلیق تو 2000 سال پہلے کتنے 2000 سال پہلے دنیا نہیں بنی نہ زمین نہ آسمان نہ حجر نہ شجر نہ کائنات کی کوئی اور مخلوق کائنات وجود تو 2000 سال پہلے میرے رب نے اپنے حبیب کا ذکر خیر کیتا سورہ یاسین کی تلاوت اور سورہ یاسین کی تلاوت کر کے میرے اللہ نے میرے آقا نو میرے محبوب نو میرے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مخاطب کیتا ہے کہ آپ دے نام نال یا آپ دے ذاتی تعارف دے نال نہیں بلکہ آپ دے منصب دی حیثیت نال گویا اردو بھی دسیا گیا تو آپ دا تعارف بحیثیت رسول اللہ کروایا فرمایا یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين کائنات وجود 2000 سال پہلے
اسی اللہ دے اس حبیب دے امتی جنہ جیسا رب نے کوئی نہیں بنایا انہاں دا تذکرہ اور جو کسی جدوں کچھ نہیں سی پھر اللہ پاک نے انہاں دا تذکرہ اپنے نبیوں کے سامنے کیتا جدوں نبی بھی روح دی شکل دے اندر سی اور میں ایک گل ہور کراں گا میرے دوستو اسی کتنے خوش قسمت ہاں کہ ساڑھے نبی کوئی عام نبی نہیں آدم تو عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے میرے آقا علیہ السلام انہاں وچوں ایسا مقام پر مرتبہ رکھتے ہیں آدم تو عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنی اپنی امت نو اپنا اپنا کلمہ پڑھایا ہے میرے پیارے حبیب علیہ السلام وہ انفرادی حیثیت اور خصوصیت رکھتے ہیں کہ میرے رب نے اپنے نبیوں کو پیدا کرنے تو پہلے ہی عالم ارواح کے اندر وعدہ لے کے فرمایا تھی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ میرے نبیوں تسی اپنی قوموں اپنا کلمہ بھی پڑھانا ہے پھر تسی بھی کسی کا کلمہ پڑھنا ہے اللہ اسی کی کا کلمہ پڑھنا ہے اللہ نے فرمایا تسی سارے نبیوں نے میرے محبوب کا کلمہ اسی کتنے خوش قسمت کہ ساڑھے نبی اور نبیوں نے بھی نبی رسولہ نے بھی رسول ہے امام الانبیاء والرسل اسی اس نبی دا امتیاں جنہاں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں دی امامت شرف عطا فرمایا امام کون ہوتا ہے امام اگے کھڑا ہوتا ہے امام اگے کھڑا ہوتا ہے مقتدی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور امام اس حیثیت اور کیفیت کے اندر کھڑا ہوتا ہے کہ امام دے اگے کوئی نہیں ہوتا جیڑا اگے ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے امام دے کے کون ہوتا ہے زندہ کوئی ہو سکتا زندہ نہیں ہو سکتا خبردار کہتے بھی امام دے اگے ہونے کی کوشش نہ کرنا کہتے ہیں کام مک جائے گا اگے مردہ ہی ہوتا ہے زندہ نہیں ہو سکتا زندہ مکر پیچھے رہنا ہے امام ہوتا ہے جیسے اگے ہونا تے دور دی گلے برابر بھی کوئی نہیں ہوگا برابر بھی کوئی نہیں ہوگا پیچھے اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نبیوں کا امام بنا کے دس دن رہ لوگوں میرے نبی کی شان تو ود کے شان کسی دی کی ہونی ہے میرے نبی دے برابر بھی کسی دی شان شانہ والے پیچھے کھڑے ہیں شانہ والے پیچھے کھڑے نے اور اندر شانہ اور عظمتہ جس خدا نے عطا فرمائیاں اور جتے وسیلے تے واسطے نہ جتے صدقے نہ عطا فرمائیاں اس کے ہوتے کھڑا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تسی میرے پیارے حبیب تے ایمان بھی لے آنا ہے اور انہاں دی نصرت بھی کرنی ہے اللہ علم ارواح کے اندر یہ وعدہ لے رہے اور سارے نبی وعدہ کرتے ہیں اقرارنا اللہ اسی اقرار کرتے ہیں کہ اسی تیرے نبی کا کلمہ پڑھنا گے اسی اقرار کرتے ہیں تیرے نبی کی مدد نصرت کریں گے اللہ مدد نصرت یہ کشنا کریں گے اللہ پاک فرمانے گے میں ہر نبی کی ڈیوٹی تے ذمہ داری لا دیتی اے آدم تسی اپنی قومان
کمال اللہ دی بارگاہ دے اندر بڑی عاجزی دے نال بڑی انکساری دے نال بڑی محبت دے نال اللہ دے خلیل بڑے پان نال دعا کیتی ہے اور دعا بڑی عجیب ہے کائنات دے واحد دعا ہے بڑی رحمت والی دعا ہے بڑی خاص دعا ہے اللہ دے خلیل نے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر اپنی قربانیاں رکھیاں نے اپنے امتحان رکھے نے اے اللہ تو حکم فرمایا میں اپنے والدین کو لیتا ہو گیا تو حکم فرمایا میں اپنی برادری کو لیتا ہو گیا تو حکم فرمایا تیری مدینہ کا علاج جب بادشاہ کے دربار کے اندر کیتا اللہ تو حکم فرمایا میں آپ نے اندر چھال مار دیتی ہے اللہ تو حکم فرمایا میں اپنا وطن چھوڑ کے چلا گیا اللہ تو حکم فرمایا میں آپ نے اندر مرتے کو رحمت بن کے پندر لیا تو حکم دیتا میرے خلیل اپنے پتر نے بیوی نے میرا مان دیکھتا جب میں چھوڑ کے آگا اللہ میں چند گیا میرا نے دیکھتا جتے کوئی آبادی نہیں سی میں تے چند گیا میرا پتر 12 سال کا ہویا میں نے دی جوانی نظر آنے پڑی میں نے تے بڑی امیدہ لگن لگ پیا پھر تیرا حکم آ گیا اے میرے خلیل میرے حکم تے اپنے پتر تے گلے تے چھری چلا دے اللہ بڑا مشکل کام سی بڑا سخت امتحان سی بڑا اوکھا کام سی تیری رضا واسطے تیرے حکم تے میں نے اپنے پتر تے گلے تے چھری چلا دی ہے اللہ تیرا حکم آیا آج تیرا گھر بنا دیتا ہے مولا میرا دل کرتا ہے میرا دل کرتا ہے میں سارے امتحان پاس کر لینے سارے امتحانات کو کامیاب ہو گیا پتر بھی کامیاب ہو کے آتا ہے یہ باپے کو انعام مانگتا ہے استاد کو انعام مانگتا ہے برادری کو بیٹے کو انعام مانگتا ہے اپنے استادہ کو انعام مانگتا ہے انہیں انعام دیتے جانے لے اللہ میرے دل جنور امتحان پائے میں امتحان 100% میرا دل کامیاب ہوتا ہے اے میرے مولا میرا بھی دل کرنا میں بھی کوئی انعام مانگ لوا میں بھی کوئی انعام مانگ لوا اللہ کی ہم میرے خلیل مانگ کی مانگتا ہے مانگ میں تیرے پہ راضی تو مانگ کی مانگتا ہے میرے رب دے خلیل ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر بڑی عاجزی کے نال کیا ہوگا اللہ آج میں او مردا کا میں تو منگا لگیا پتا لگے تے کو تیل لگیا پتا لگے میں او مردا کا جڑا تیرے معلوم خزانہ دے اندر معلوم خزانہ دے اندر یکتا ہوتی ہے میں او مردا کا میرے خلیل مانگ کی مانگتا ہے اللہ نے خلیل نے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا اللہ میں چاہتا اپنا حبیب محمد میری جولی میں جمع دے اللہ اپنا حبیب دے دے میں بڑا خوش ہوں گا میں تو تیرے محمد محبوب کا بات کیا جائے جنہیں امجد کیا جائے اور تیرے حبیب نے میرا بیٹا کیا جائے میں نے عصمت مل جائے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم اللہ میں جانتا تو اپنا حبیب میں تو عطا فرما اے بیت اللہ بنایا ہے تو رسول اللہ عطا کر اے رسول بنایا ہے عطا کر اسم جلال والا اللہ تیری توحید کا مطلب بن گیا ہے موحد مبلغ عطا فرما دے
قسم خدا دی میرا ایمان ہے قدم ایمان ہے میں بدل دینا قسم خدا دی ساڈا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور کا ہے زمانہ آدم کا تذکرہ میرے محبوب کا زمانہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ میرے حبیب کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ میرے حبیب کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ میرے حبیب کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ میرے حبیب کا اس وقت نہ کرنا قسم خدا دی ساڈا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور کا ہے میں جن میں تھا اور میں جن میں تکلا میں نوٹ لگتا ہے کہ دیوانہ حضور کا ہے نا دیوانے 1400 سال کا پیارا بیت گیا ہے اسیاں کا بچہ نہیں کیا دیدار نہیں کیا گنہگار تو گنہگار مسلمان تو بھی پچھ لو آج بھی اپنے حبیب کے اپنا سب کچھ قربان کرنے تیار ہے ایک تذکرہ ہے ایک نسبت تعلق ہے تیری شادی بخشے ڈالیا بنائی جتوں بھی محفل سونے کی سجدی سجی ہے نا ہر جگہ سجدی اور جتوں بھی محفل سونے کی سجدی فلک قدسی پکار دینے قدسی فرشتے جتوں بھی محفل سونے کی سجدی فلک قدسی پکار دینے کی پکار دینے اے بخش دینے اللہ کرے اسی وقت شامل ہونے اے بخش دینے جنا زمانہ تے اج ترانہ حضور کا تکبیر آگے تک ختم نبوت زندہ نعرہ تکبیر اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جنہوں کا ذکر خیر پہلے تو موجود ہے اے آزاد ہے جنہا انتظار زمانہ کرتا گیا ہے یہودی بھی انتظار زمین والے بھی اسلام والے بھی عیسائی بھی نصرانی بھی ہر ایک انتظار کے اندر موجود ہے میں حقیقت بیان نہیں کہہ رہا قرآن اٹھا کے پیش لو زبور اٹھا کے پیش لو قرآن انجیل اٹھا کے پیش لو ایتے محبوب نے ایتے مقصود نے ایتے کائنات سبب نے ایتے اون محبوب نے جنہ دل خلامہ کا مشورہ بھی پہلا تو موجود ہے ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل جہاں پوچھو بیت المقدس فلسطین میں عیسائیاں جنہوں قرآن کی زبور کھول کے بیٹھے نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے نے اور خالد ابو عبیدہ اور مسلمانوں ساری زندگی کا کنار لڑتے رہو تسی فتح نہیں کر سکو گے اگر فتح کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنا بادشاہ بناؤ امیر المومنین بناؤ اسی دیکھیں گے اپنی کتابوں پہ پرکھیں گے کیونکہ ساریاں کتابوں دے اندر انہاں دیاں نشانیاں موجود ہیں علامتاں موجود ہیں کتابوں دے اندر موجود ہے کہ قبل مقدس فتح کون کرے گا اے او حبیب نے جنہاں دے غلام کا تذکرہ بھی تورات اور انجیل اندر موجود ہے اور پھر عمر آئے بیت المقدس پہنچے عیسائی پادری انجیلاں کھول کے کھڑے قرآن زبور کھول کے کھڑے نے اور عمر دی شکل ہی موجود نہیں انہاں دیاں کتاباں دے اندر تے عمر دا لباس بھی موجود ہے عمر دا لباس بھی موجود ہے عمر دے لباس دے اوپر لگیاں ہوئیاں ڈاکیاں دی تعداد بھی موجود ہے اسی کتنے خوش قسمت کتنے خوش قسمت آقا آئے نہیں تذکرہ موجود ہے
آقا آئے نہیں آپ کو منگیا گیا ہے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرانے والے نہیں کرتے پہ بلکہ زمانے والے کرتے پہ نہیں اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کرتا جا وقت ہوتا جا رہے ہیں بہت ساری رات انشاءاللہ بیٹھے ہو اللہ کرے آئی صحیح طریقے نہ بیان والے بن رہے مسجدہ نو آباد کرنے والے بن رہے میں آقا علیہ السلام کا وقت آ گیا دنیا کے تشریف نے آقا سیدہ بنا رضی اللہ تعالیٰ آتی اما جان فرما دیا نے میرے محبوب بیٹے ہجے دنیا کے آئی نہیں لیکن میں نبیاں برکتاں پہ فیوزات محسوس کرنا شروع کر دیتا اے محبوب میرے دوستوں جنہی نسبت ماں دے پیٹ نال ہوئی ہے تے ماں نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انوارات اپنی طرفوں پر عطا کرنا شروع کر دیتی ہے میرے آقا شکر عبادت دینا دے ماں کم کر دیا ہے پسینہ اندر تے خوشبو جسم کا نکلتی ہے مہک رہی ہے حضرت آمنہ دی ساس میرے آقا دی دادی جان اور آپ نے دادا جان اکل مطلب آپ نے گھر والے پریشان میں ساری نوجوان بھی بہت بڑی بیوہ ہو چکی ہے انہیں جسم تو خوشبو آج دیا ہے پتہ نہیں ایک کیڑا ادھر سے میرا پرفیوم استعمال کرتی ہے اور بیٹی کو کہ بیوہ ہے بیوہ ہوتا بھی خوشبو استعمال نہیں کر دیا اما آمنہ نے پوچھا جاتا ہے اے بیٹی محلہ والے بھی کہتے ہیں اور ترمتہ بھی لوگ ہیں کانا بڑیا خوشبو دیا ہے خوشبو استعمال کرتی ہے اما اپنی شخص جال اپنے سسر کے کام لے کر دیا ہے ابا جی پتہ نہیں جدو نکا دے بیٹے دی امانت میرے پیٹ دے اندر ہے میں پسینہ ہوتا میں پسینے جو خوشبو نکلتی ہے اے نہیں میں تہوار بھی بڑا کچھ میں کیا ہے میں تہوار بھی بڑا کچھ محسوس کیتا ہے میں پانی لین کھولتے جاتی ہوں راہ دے اندر سخت نکیلے پتھر بھی کھاتے ہیں لیکن جب میرا پیر کسی سخت پتھر پہ پڑتا ہے روح اتنا نرم ہو جاتا ہے میں پانی لین جاتی ہوں تے کھول تے پہلا پانی کٹن واسطے بڑا کھچنا پڑتا سی محنت کرنی پڑتی سی جب میرے اللہ دی امانت میرے پیٹ اندر آئی ہے خدا دی قسم میں خودی منڈیر تے پہنچ دیا پانی خود میرے پیرے تک پہنچ جاتا ہے محلے والے آل والی عورتاں وہ کہتی ہیں آمنہ جنہیں میرے نال سے جاندیاں نے پانی لین واسطے وہ بھی کہندیاں نے آمنہ تھوڑی دیر اتنے کھلو اسی بھی پاتی تو پیشہ ہوتی ہے تو پانی کھلے چلا جاتا ہے ابا جی اے برخات میں محسوس کر دیا جب میں نک دیا راج جاندیاں تو میں آواز آتی ہے السلام علیکم یا ام رسول اللہ اے آخری رسول دی اما جان تیرا تسلام ہے ابا جی میں بیختی ہوں مجھو کوئی انسان نظر نہیں آتا انجھے لگ رہا ہے کہ میں درخت سلامہ کرتا سبحان اللہ انجھے لگ رہا ہے کہ میں راہ سے پتھر سلامہ کرتے ہیں ابا جی اے امانت جدوں دی آئی ہے کہ میں تے فیوزات دے برکات ہی کچھی اسی اس حبیب دے ہوتے ہیں میں بار بار لفظ دہرا رہا تاکہ ساڑھے اندر احساس پیدا ہوئے کہ اسی کی ہیں تو کرتے کی پہ اسی کی ہیں کر کی رہے ہیں اللہ نے سامنے کتنی بڑی نسبت عطا کی ہے اور اسی ایسے رسول دے امتی ہو کے بھی اپنا کردار میں کی اپنے گریبان دے اندر جاتے ہیں اسی کل قیامت والے دن اپنے حبیب دے سامنے پیش ہو سکتے میرے دوستو سوچن دی گل بہت بڑا عالمی ہے
نسبت دیکھو کسی اپنے کم دیکھیے اپنا کردار دیکھیے جنہوں نے نال لکن والی ہر نسبت نے کمال آتا کیتا ہے ہر چیز نے کمال آتا کیتا ہے اسی اس رسول دے ہوتے حضرت آمنہ فرماندیاں نے جس ویلے میرا بیٹا دنیا تے آن والا ہویا میں نو کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی حضرت شفا جو آپ کی دائیاں تھا حضرت عبدالرحمن بن عوفیہ والدہ اور موجود تھا کہہ دیا ہے جب میں آقا ہوں اپنی گود کے اندر لے آئے تو میں نے دیکھے ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نو صاف نہیں کرنا پیا میرے رب نے نواز تو حاصل مل جائے کانا مسترونا حضور مقصود بسن مختون بتن خطنے کرام نے بھی لوڑنے خطنے بھی ہوئے نے میں آگیا آمنہ سرما لے گیا تیرے پتر نو سرما پائیے لیکن جب میں سرما لے کے نیڑے ہوئی تے لے گیا میرے اللہ نے سرما پا کے بھیجے آئے میرے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کے آئے نے حضرت آمنہ فرما دیا نے ایک نور چھا گیا ہے روشنی چھا گئی ہے میرے اللہ نے پردے ہٹا دیتے ہیں میں نے بشرا دے محلات نظر آئے ایران میں کسرا دے محلات نظر آئے بنا دے کنگرے دیکھنے کو نظر آئے ایک بیٹال آ گیا ہے انقلاب آ گیا ہے کس نے بیت اللہ دے اندر جا کے دیکھے ہیں جب بیت اللہ دے بت بھی کے پینے سجدے دے اندر پینے وہ بھی اعلان کرتے پینے لوگوں شادی بابے کا پین مک گیا ہے وحدہ لا شریک کا مبلغ آ گیا ہے اللہ کی توحید کا مبلغ آ گیا ہے اے حبیب نے جنہوں نے اپنے ہر اعتبار نال با کمال تے بے مثال بنایا ہے کیڑی چیز ہے جن دی مثال دیتی جا سکتی ہے کیڑی چیز ہے جن دے اندر کوئی کمی کٹی جا سکتی ہے خدا دی قسم اللہ نے ہر چیز آپ نے مکمل کر دیتی ہے لوگ آخر نے آپ ختم نبوت کے تاجدار میں آخر آپ نے صرف نبوت ہی ختم نہیں کی بلکہ ہر چیز کے کمال ختم کر دیتا ہے حسن بھی ختم جمال بھی ختم علم بھی آپ کے ختم عقل و دانائی بھی آپ کے ختم اخلاق بھی اعمال بھی معاملات بھی معاشرت بھی تجارت بھی کیڑی چیزیں جنہی آپ کے ختم نہیں اللہ نے ہر چیز ختم کر دیتی ہے حسن دیکھو تو ایسا بے مثال اگر کہہ رہے تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بے دائدار آنچ خوبہ ہما دارا تو تنہا دارا اللہ نے کمال دیتے سارے نبیان سب نبی آلہ کسے نبی کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہر نبی آلہ ہوتا ہے سونا ہوتا ہے باقمال ہوتا ہے علم کے آلہ عقل درائی شعور ہر اعتبار اللہ ہر نبی نے میرے اللہ نے کمالات عطا فرمائے لیکن جب میرے محبوب پیدا ہوئے کمال آتی ہے کہ میرے حبیب نو آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبیان دے کمالات اکٹھے کرتے سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہے تیرے نہیں کسی بھی مگر دو جاؤں اللہ نے باقیاں آپ دے واسطے ملتا کیتے ہیں آپ نے اللہ پاک سارے کمالات جو آپ دی شان دے مطابق سن مناسب تھا عطا فرما دیتے حسن ایسا کہ حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب کرم کرو ایسا ایسا اے رسول ابھی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا بولو تجھ سا کوئی
رسول ہر ایک امت ہے ہر ایک نبی ہے پوری کائنات رسول بن گیا ہے انہیں بارشاہ کہتے ہیں تیرا سکہ کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا زمین تے بھی سکہ میرے معلوم تھا آسمان تے بھی سکہ میرے معلوم تھا چلتا ہے کیوں تیرا سکہ اس زمین میں ہوا اس زمین میں کوئی جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر لگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اور کسی نے کیا میرے آقا کا جواب گھروالے ہو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں چودھویں رات تھی آج کتنی رات ہے تیرہویں رات کل چودھویں رات ہے چودھویں رات چاند چمکا گیا سی چاند دی روشنی پورے چوبن کسی پورا چند چڑھیا ہے میں ذکر دے اندر سا میرے دل دے اندر ایک خیال آیا میرے دل دے اندر خیال آیا میں اٹھیا جانے والے میں خدا ہوئے خدا مسجد نبی لگا گیا میرے دل دے اندر خیال آیا اج ذرا موازنہ دیکھا کہ اے جن سونا ہے کہ آملہ کا جن سونا ہے اج ذرا موازنہ دیکھا میں آیا میرا کل شرف کلام مسجد نبی دے اندر علام فرما لے آپ بچے مبارک ہوئی اجوان والے اجوانہ کا جن چمک رکھا ہے زمین کا جن بھی چمک رکھا ہے اور میں کہتے جانو والے اخلاق کہتے حضور والے اخلاق اور پھر میرے دل نے میرے زمین نے میرے وجدان نے فیصلہ دیتا ہے جہاں پر جان کو خطاب کر کے کیا ہے اور تیرا تو سونا نہیں ہے سونا ہے تو سونا نہیں ہے سونا ہے تو سونا کیوں نہیں ہے سونا کیوں ہے جان کہتا ہے غالب جابر کہتے ہیں اور چاند سے تشبیہ دینا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کے منہ پر چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے چاند پر چھائیاں ہے نا میری بڑی چرخہ تقریب ہوئی ہے کہتے ہیں نا اور یہ چھائیاں نہیں میرے آقا کا چہرہ صاف زلف سردار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا زلف سردار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی چاند کو ٹھکتا ہوگا چاند کا خوبصورت شاعر آخر ہے راز چندہ کے چندہ میری چند راز چندہ کے حشی ہونے کعب میں سمدہ راز چندہ کے حشی ہونے کعب میں سمدہ خاک والین کو آئے ہائے خاک العالمین میرے آقا نے قدمہ دکھا اور خاک العالمین کو وہ چہرے پہ ملتا ہوتا اہل ساڑھے حبیب علیہ السلام ایک پہلے بھی پوری طرح بیان نہیں ہو سکے نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا وقت ہو گیا جڑا مجھے دیتا گیا سی لہذا ہون میں کل مکمل کرنا چاہاں گا کل تے مکمل ہو نہیں سکتی میں بہرحال اپنا بیان ختم کرنا چاہاں گا کہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اتنی حسین خوبصورت ہر کمال تو باکمال ہر کمال تو باکمال اللہ پاک نے آپ کو بنایا آپ کا حسن بھی آلہ ہے آپ کا کردار بھی آلہ ہے
آپ دا میلاد بھی آلہ ہے، آپ دی سیرت بھی آلہ ہے، سیرت بھی آلہ ہے۔ آپ دی ولادت با شہادت دی تاریخ کے اندر اختلاف ہے، 8 9 10 زیادہ حضرات کہتے ہیں کہ 9 تاریخ سی ربیع الاول کی، 12 دا بھی قول ہے، 14 دا بھی ہے، یہ اختلاف ہے۔ اور آپ علیہ السلام پیر والے دن پیدا ہوئے، 20 یا 22 اپریل، 21 اپریل 571 عیسوی، یہ کب ڈیٹ 600 قریب بکر بھی، صبح ساکت دے ٹائم تقریباً 4:20 تقریباً 4:20 میرے آقا علیہ السلام اس دنیا کے تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی متفقہ طور پہ کیڑا دن؟ پیر کا دن۔ میرے آقا پیر والے دن روزہ رکھتے ہیں، پیر والے دن روزہ رکھتے ہیں۔ محبت کا انداز کی ہونا چاہیے، یہ بھی سن بتا رہے ہیں حضور کا جیلی محبت ہے، تعلق ہے، یا حضور کا میلاد میں تو کہنا سال بعد نہیں منائی گا۔ میرے آقا اپنا میلاد ہر ہفتے مناتے ہیں، ہر ہفتے۔ حضور کو پوچھا کہ یا رسول اللہ تسی سوار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میں شکرانے دے طور پہ رکھتا کیونکہ میں پیر ہوں پیدا ہوا۔ پیر والے دن آپ روزہ رکھتے ہیں اپنی پیدائش کی خوشی، ساتھ بھی رکھنا چاہیے نا، سننا ہے، رکھو گے انشاءاللہ۔ سردیاں آ رہی ہیں نا، چھوٹے دن رکھے جا سکتے ہیں، گرمیاں مشکل ہوگی، سردیاں تو نہیں دیکھا، تو یہ بھی سنت ہے، پیر والے دن روزہ رکھنا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے ذات اقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن بھی اللہ عطا فرمایا، کردار بھی اللہ عطا فرمایا، مقام بھی اللہ عطا۔ مقام اور مرتبہ شان عظمت آپ دیکھیے، آج اسی کہتے ہیں کہ جی دنیا چاند تے پہنچ گئی، دنیا چاند تے جانا بہت کمال ہے، چاند تے جانا کوئی کمال نہیں، میرے آقا دا کمال ویکھو، اشارہ کہتا تے چند قدمہ تے پہنچ گئی۔ اعتبار ہے نا کہ چاندی قدمہ چاہ جائے تو اسی چاند تے جانے ٹیکنالوجی کا، اور میرے آقا علیہ السلام تے ہوئی اپنے نالین مبارک سمیت ہوئی لباس جڑا پایا ہوا سی، پورے نالی آپ چند تو بھی ہوتے، سورج تو بھی ہوتے، اسمان پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں سدرۃ المنتہا تو بھی اوتھے پہنچے جتے کوئی نہیں پہنچ سکتا، لا مکان تک، لا مکان تک یہ نہیں آپ پہنچے نا اتھے تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتھے تک پہنچایا جیسے کوئی سوڑے نہ پیا کرو، احساس کمتری کا شکار نہ آیا کرو۔ یہودیاں اور عیسائیاں اور جناب انتوان وہ سائنسدان جو ترقی، سائنس بڑی ترقی، سائنس نے کہا دی ترقی کی تھی، کھیت زواب ہوا، سائنس کتنے پہنچ سکتی ہے جتنے میرے آقا پہنچے ہیں؟ پہنچ سکتی ہے؟ کوئی پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔
کملی والے دا کردار ویکھو اور مست اکھیاں تمہارے ستارے چند انگلی دے مندا اشارے اللہ اور مست اکھیاں تمہارے ستارے چند مندا انگلی دے اشارے اور مسکرائے تے چامن کلارے اور جب کھڑے دے انوار ویکھو اور سوچ سوچا میں اپنی گواہی بلتا ہوئی کسے بھی رسائی میرا کپڑے سوچ سوچا میں اپنی گواہی پر ہوئی نہ ہوئی کسے بھی رسائی رک کے سدرا تے جبریل بولے کملی والے دل فتار ویکھو اللہ نے ایسے حبیب علیہ السلام عطا فرمائے ان ایک دو گلاں بس تواڈے نال عملی حوالے نال کرنیاں نے تقریر دا مقصد تے خلاصہ حضور دی آمد دا مقصد تے ساڈے بیان کرن دا مقصد تواڈے سنن دا مقصد حضور علیہ السلام کا تذکرہ سنیا بھی ہے سنایا بھی ہے اور سن سارے خوب مزہ آیا لطف آیا امید ہے ساری انشتہ ٹھیک ہے اللہ پاک کے دن اجر و ثواب بھی عطا فرمائے لیکن میرے دوستو اتنی بڑی ہستی ساڑھے کو کوئی ایم آ جائے اسی ہوتی خوب آؤ بہت کری سارا کھلا اس نے کوئی کام کیا جاتے اسی کام نہ کریے تو خوش ہوئے گا ساڑھا اچھا کھانا کھلانا اچھی طرح ڈیل کرنا سیوا کرنا وہ کوئی میں نے رکھتا ہے کہ یہ مقصد میں پورا نہیں کرنا کوئی مقصد نہیں وہ راضی نہیں ہے کائنات نے سب تو بڑی شخصیت سب تو بڑی ہستی ساڑھے تو لائی ربی الاول دے اس ہمیں کچھ دے کے گئے کچھ دے کے گئے اسی انہاں دے نال محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اس ہستی نے سانو کچھ دیتا ہے دے کے گئے 23 سال محنت کر کے پھر دنیا تو پردہ فرمان لگے سانو کہہ کے گئے میری آئے چیزاں قد ترکت فیکم امرین میں تانوں دو چیزاں دے کے جا رہے ہیں انہاں نوں مضبوطی نال پڑھ کے رکھو گمراہ نہ ہوگے ایک اللہ کی کتاب تے دوسری میری سنت اللہ کی کتاب قرآن تے میری سنت انہاں دونوں مضبوطی نال پڑھو کیا اساں پڑھے ساڑھے جو کتنے افراد ایسے ہیں جنہاں نوں نازلہ قرآن صحیح تلفظ نہ پڑھنا نہیں آتا ہے نا کئی ایسے ایم اے کیتا ہے ایم ایس سی کیتا ہے جناب پی ایچ ڈی ڈاکٹر تک بن گئے ہیں لیکن نازلہ قرآن نہیں آتا میرے دوستو ربی الاول دا ملاد دا مقصد ہے حضور دی آمد دا جنہا مقصد اس کو سمجھے پہلا مقصد یہ قرآن صحیح کرنا تو کرو گے انشاءاللہ خود بھی کرو اپنے بچیاں کو بھی قرآن پڑھاؤ دوسرا نماز سب تو اہم کام کرنا پڑھنے کے بعد نماز ہے اور ویکھ لو پنڈ دے اندر مندر کتنے نے جنہاں تے نماز فرض ہے تے اسی مسجد دے اندر کتنے آتے ہیں آج تو نیت کرو نماز میرے آقا دی اکھاں دی ٹھنڈک نماز میرے آقا دی اکھاں دی ٹھنڈک اے موبائل شریف کو جان چھڑا کے نہ پڑھے لکھے نوجوانوں کے درخواست کرا گا ایک گھنٹے واسطے موبائل چھڑ دو تے میرے آقا دی سیرت کا مطالعہ کرو حضور کی سیرت پڑھو پتہ لگے کہ حضور کیسے سے پڑھو ارادہ کرو سمجھتا بھی ارادہ کے والے سے نہیں جواب دے جان دے وہ بھی بڑا ارادہ ہے اے ارادہ اتنے آکے حالے کرتا کہ روزانہ ایک گھنٹہ آقا کی سیرت پڑھنی ہے حضور کی سیرت پڑھنی سانو پتہ کہ ہونا چاہیے سارے محبوب کیسے تنقید ہیں محمد نام مارنا چاہیے تو کوئی سانو پوچھے تعارف کروا دے سکتا ہے بنا سوا سکتی تو پھر کی بات آیا کرو انشاءاللہ بچے پڑھے سادہ ظاہر تو ٹھیک ہونا چاہیے حضور کا محبت ہے آج کو جنہاں نے چہرے تے داڑھی نہیں ارادہ کرو حضور کی سنت سے
بڑی مبارک سنت ہے، بڑی مبارک آئی کہتے نا زہر دی خیال دل ٹھیک ہونا چاہیے آئی یہاں کہتے ہیں میں کئی تاکیت میں نے داری رکھ دو یاد اور چھٹو جی وہ باہر دی خیال ہے ہمیں ٹھیک ہونا چاہیے اندر تیرا ٹھیک ہو دانے چہرہ میں ٹھیک ہونا چاہیے ایسی چیز دستی ہے کہ کچھ خرابی ہے اسی اس خرابی نے دور کریں ایس گناہ تو توبہ کر لو یہ بہت بڑا گناہ ہے ایک بات جیڑا سی کٹ کے سٹ دیتے ہیں نا ایک بات نے بدلے ایک ٹھواں لگنا ہے ٹھومیاں دی داڑھی پڑھ گئی پھر پتہ لگنا ہے یہ بن یہ میرے آقا دی سنت ہے اور جدے نال محبت ہوتی ہے نا کہ وہ دی ہر ادا نال محبت ہوتی ہے ان کی ہر ادا پہ آگے ہوتی ہے نا اگر حضور نال محبت ہے تو حضور دے چہرے نال بھی محبت ہونی چاہیے آپ دے لباس نال بھی محبت ہونی چاہیے آپ دے کھان پین بیٹھن اٹھن شادی کا بھی دے طریقے نوجوان جنہاں دی شادی نہیں ہوئی وہ ارادہ کریں کہ شادی سنت کے مطابق کرو گے انسان ماں پیو کو سمجھاؤ برادری کو سمجھاؤ تو برادری ناراض ہے لیکن کام چل دے گا کیا پتہ ہے اللہ کے رسول ناراض ہو کے تے کتے جانا پھر کتے جاؤ گے میں وہی مثال سمجھ آئی کہ جیڑا کام اسی شادی تے کرتے ہیں وہ واجہ تک پہنچ کے ساتھی یہ پہلا بھی کام ہے مائیاں تیل مہندی اے کی پاتے رہتے ہیں گانا سیرا اجی چور چمکے اوٹے کامی آقا دینا تو اونا کا کتے بنا لینا بھی مناسب نے سمجھتا ایک مسلمان انہوں نے لچانا اپنی شادی سے انہیں خوشی کدے کدے کر دیئے ایک جے خوشی وچ خوشی جنہ دی وجہ نہ ملی ہے وہی رات دی وچ خوشی دا کی گل سانو خوشیاں کنا دی وجہ نہ ملی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے ملانا سارا کچھ جے میری خوشی نہ وہی رات دی خوشی دا کی بات تے نوجوان ارادہ کرو جنہ دی شادی نہیں ہوئی اسی شادی جڑی ہے وہ سنت دے مطابق شادی وچ نہ تیل نہ مہندی نہ مائیاں نہ برات بھی نہیں برات کا بھی کوئی تصور نہیں ولیمہ ہے ولیمہ سنت ہے وہ چارہ جو لاؤ سارا جنہ لگ رہا لاؤ جنہی انہاں توفیق دیتی ہے نا بکرے کھواؤ پچھی کھواؤ لوکاں جنہ مرضی کھواؤ وہ تے اندر کوئی پابندی نہیں سنت ہے لیکن سنت سمجھ کے کرو نیت صحیح رکھ وہ خان بات کرے اپنی بلے بلے باتیں کی تھی کوئی فائدہ نہیں سنت سمجھ کے کرو کتنا مرضی کرو سنت کو مطابق شادی کرو اور ایک کام جنہاں نیوترا لیندے ہیں